اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست کروں گی کہ آؤ مل کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والوں کے شر سے۔ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔ سورۃ الناس قرآن پاک کی جو آخری سورت مبارکہ ہے، اس کی کل 6 آیتیں ہیں اور یہ سورت مکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں۔ کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، کیونکہ اصل جو پناہ ہے اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ ہے۔ جو حقیقی پناہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حقیقی مالک ہے۔ کس کی پناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اور کس سے پناہ میں آتے ہیں، یعنی کس سے پناہ طلب کی گئی ہے؟ حسد کرنے والوں سے۔ حسد کرنا ایک بہت ہی بری اور بد اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اور جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ اپنی آخرت اور دنیا کو بھی برباد کرتے ہیں اور سامنے والے کو بھی اذیت دیتے ہیں۔ اور جو حسد کرنے والے ہیں وہ جو ہیں وہ نہ تو کسی کو دوسرے کو خوش دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی زندگیوں کو خوشی سے گزار سکتے ہیں، بلکہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر، دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر وہ حسد کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو سب سے نہایت اور بری بیماری ہے وہ حسد کو قرار دیا ہے، اور جو حسد ہے وہ نیکیوں کو بھی کھا جاتی ہے اور انسان کو جو ہے اتنا وہ آگے پہنچا دیتی ہے غفلت میں اور بد اخلاقیوں میں کہ انسان سامنے والے کا خیال ہی نہیں کرتا کہ میرے سامنے کون ہے اور میں کس سے حسد کر رہا ہوں، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے اور کسی کو زیادہ دیا ہے، اور یہ آزمائش ہے۔ اور صحیح حقیقت میں یہ آزمائش جو ہے یہ مالداروں کے لیے اس لیے آزمائشیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے کہ وہ جو غریبوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے وہ اپنی دیانتداری سے غریبوں تک وہ حصہ پہنچاتا ہے کہ نہیں، وہ دوسروں کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ اور جو غریب ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آزمائش اس لیے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ وہ جو غریب ہے وہ کہاں تک صبر کرتا ہے اور کہاں تک اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ سے جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کی بندگی میں کہاں تک وہ مخلص ہو کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، کیونکہ جو مالدار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمائش کے لیے بنایا ہے، اور جو غریب ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جو امیر ہوتے ہیں ان سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے زوال میں تو پہلے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جو آہستہ آہستہ جو ہوتی ہیں ان کی جو نیکیاں ہیں وہ بھی حسد جو ہے وہ کھا جاتی ہیں۔ حسد ایسی بیماری ہے کہ وہ جو نیکیوں کو بھی کھا جاتی ہیں، یعنی
وہ ایک تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے، سامنے والے کو دیکھ کر حسد کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کی جو نیکیاں ہیں وہ بھی حسد جو ہے کھا جاتی ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی بہن بھائی کو خوش دیکھیں یا کسی کو مالدار دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں، اور اللہ سے اپنے لیے بھی طلب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اگر تو اسے دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور کسی چیز میں کوئی اختیار نہیں کہ کوئی کسی سے کچھ چھین سکے یا کسی کو کچھ عطا کر سکے۔ اس بات پر پورا مکمل یقین ہونا ہی اصل ایمان ہے۔ لیکن کیا ہے کہ پھر بھی لوگ حسد کرتے ہیں اور دوسروں کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے اس میں جو ہے حسد کی آگ میں جلنے لگ جاتے ہیں، اور کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ یہ نعمتیں جو اس کے پاس ہیں وہ ہمارے پاس کیوں نہیں، اور کسی طریقے سے ہم ان سے چھین لیں۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ کائنات کا جو پروردگار ہے، اصل مالک ہے، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہے، اور اسی عظیم ہستی کی پناہ حاصل کرنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہر بری چیز سے، برے شر سے، برے لوگوں سے، برے وقت سے، برے حالات سے، برے دشمنوں سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور وسوسے جو ہے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ کچھ انسان بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور کچھ شیطان بھی ہوتے ہیں، اور کچھ جنات بھی ہوتے ہیں، اور انسان کے دل میں بری باتیں ڈالتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو گیا، یہ کرو گے تو یہ ہو گیا۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے غفلت میں آ جاتا ہے، اور اس کے دل پر جو ہے وہ سیاہی چھا جاتی ہے، اور وہ بالکل مکمل طور پر پھر شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کوئی بیماری آئی ہے یا کسی کو کوئی حادثہ پیش آیا ہے تو تم نے یہ کیوں کیا اور تمہارے ساتھ یہ کیوں ہوا، کیونکہ اگر مگر جو ہے یہ شیطان کا ہی رستہ نکالتا ہے، اور انسان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اللہ سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے، نہ کہ اگر مگر میں پڑھ کر اپنے ایمان کو کمزور کرنا چاہیے۔ اور جو شیطان ہے وہ ہر انسان کے ساتھ ہے، اور جب انسان دنیا میں پیدا کیا جاتا ہے، جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی آتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور یہ شیطان جو ہے انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور وہ دلوں میں شبہ ڈالتا ہے، وہ انسان کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ جو شیطان ہے وہ انسانوں کو برے کاموں میں لگا دیتا ہے، اور وسوسے ڈالتا ہے، اور گمراہ کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو توکل رکھتے ہیں، وہ تو شیطان کے شر سے بچ جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا اللہ پر توکل نہیں ہوتا، یا ان کو اس بات کا یعنی یقین نہیں ہوتا کہ یہ کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، یا ان کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں وسوسے آ جاتے ہیں، تو پھر شیطان اس پر پہلا جو اپنا شکار ہے، جو پہلا اس پر ضرب لگاتا ہے یا جو وار کرتا ہے وہ ہوتا ہے وسوسہ، اور یہ شیطان جو ہے وسوسے ڈال دیتا ہے۔ اس لیے وسوسوں سے اور برا کرنے والوں سے اور مشکل میں ڈالنے والوں سے اور برے دشمنوں سے، برے حالاتوں سے، برے ٹائم سے، اور جو ہے شیطانوں سے اور جنات سے اور حسد خوروں سے اللہ کی پناہ لینی چاہیے، اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور اسی صورت میں جو ہے اسی بات کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے اور اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ سے ہر وقت انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ اور جیسے کہ پیچھے ہٹ جانے والوں کے شر سے، یعنی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کس کا ذکر سن کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ اللہ کا ذکر سن کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ذکر کو ہی بلند رکھیں اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ ہم شیطان سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے اور ہماری دنیا اور آخرت کو آسان بنائے اور ہمیں آسانیاں پیدا کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔